ناظرین، یہ بات سردیوں کی ایک سہانی شام کی ہے۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہوا میں لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں پھیل رہی تھیں، کیونکہ لوگ ایک بہت ہی دلکش اور دل فریب سرائے میں لذیذ کھانوں کا مزہ لے رہے تھے۔ وہ ایک بڑی میز پر آپس میں گپیں لگا رہے تھے اور دیگر مسائل زندگی پر بحث و مباحثہ کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک لائٹ چلے جاتی ہے اور کھڑکیاں اور دروازے خود کار طریقے سے بند ہونا اور کھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دم سے خوفناک ہنسی کی آواز اس سرائے میں گونجتی ہے، لیکن ہنسنے والی دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، لوگوں کے رنگ خوف کی وجہ سے فک پڑ گئے تھے اور ان کی آوازیں ان کے گلوں میں اٹک گئی تھیں۔ وہ ابھی وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی والے تھے کہ ایک چڑیل اپنے سیاہ لمبے گھنے بالوں میں ملبوس ان کے سامنے نمودار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہ جگہ خالی کر دو۔ لوگوں نے یہ بات سنی اور آن کی آن میں وہاں سے بھاگ گئے۔ لوگ اس واقعے کی کئی دہائیوں بعد تک اس راستے پر سے جانے کے لیے بھی کتراتے رہے، حالانکہ دوسرے شہروں کو جانے کے لیے یہ راستہ سب سے چھوٹا پڑتا تھا۔ لوگوں نے کئی عامل بابوں کے ذریعے اس چڑیل کو وہاں سے بھگانے کی کوششیں کی تھیں، مگر سب کی سب بیکار رہیں۔ ناظرین، یہ اس سے کئی سالوں بعد کی بات ہے کہ اس ریاست کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہادر شہزادہ، جو کہ لوگوں میں حاتم طائی کے نام سے مشہور تھا، اسے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ اس نے وقت کم ہونے کی وجہ سے رات کو ہی رخت سفر باندھا اور جلدی پہنچنے کے لیے اسی سرائے والے چھوٹے راستے کا انتخاب کیا۔ اتفاقاً یہ ویسی ہی سہانی سردیوں کی رات تھی کہ جس رات چڑیل نے سرائے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا پرانی سرائے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ فجر کے وقت اس نے گھوڑے کو ایک جاڑی سے باندھا اور وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ ناظرین، جیسے ہی حاتم طائی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سامنے اسے وہی پرانی سرائے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ وہ سرائے کی جانب کھنچا چلا جانے لگا۔ نہ جانے وہ کون سا تجسس تھا جو اس سرائے کی جانب اسے کھینچ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھی قوت، ایک بہت ہی زبردست قوت، اسے اس جانب دھکیل رہی ہو۔ وہ چلتا چلتا اسی ویران سرائے کے اندر داخل ہو گیا۔ ناظرین، سرائے کا منظر کچھ یوں تھا۔ وہاں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے، ہر طرف سے عجیب طرح کی بدبو آ رہی تھی، اور تو اور وہ کھانے کی میز آج بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ حاتم طائی چند قدم اور آگے بڑھا، اچانک اسے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ حاتم طائی کا دل دھک سے رہ گیا، اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ اسی لمحے اس نے ایک گڑائی ہوئی آواز سنی، تم یہاں آ کر بڑی غلطی کر بیٹھے ہو، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ناظرین، یہ آواز اسی چڑیل کی تھی۔ حاتم طائی نے یہ سنا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر بولنے والا کوئی دکھائی نہ دیا۔ حاتم طائی نے اپنی تلوار پر گرفت مضبوط کر لی۔ اسے یقین تھا کہ وہ چڑیل اس کے سامنے ضرور آئے گی، کیونکہ وہ بچپن ہی سے اس چڑیل کے بارے میں جانتا تھا، اور ادھر سے بچاؤ بچاؤ میں مر رہی ہوں کی آوازیں آنے لگیں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ حاتم طائی نے فوری طور پر اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا تھا۔ حاتم طائی کو چیخوں کے ساتھ یہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ حاتم طائی کو دھندلا سا چڑیل کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ چڑیل کے بڑے بڑے بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ جڑیوں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس سرائے سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ حاتم طائی نے سنی انسنی کرتے ہوئے اسم اعظم کا ورد جاری رکھا۔ اب چڑیل کا باقی جسم بھی نظر آنے لگا، اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حاتم طائی نے زور زور سے اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا۔ ترائے چڑیل کی چیخوں کی آواز سے گونج رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہو۔ سرائے کی ہر چیز یوں روشن ہو چلی تھی کہ جیسے آگ کی بنی ہوئی ہو۔ ناظرین، چڑیل آگ بچانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہی تھی، مگر سب ناکام ہو رہی تھیں۔ حاتم طائی نے اس چلانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسم اعظم تب تک جاری رکھا جب تک کہ وہ چڑیل کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔
اتنے میں صبح کا سورج بھی نکل آیا تھا اور اس کی نرم نرم کرنیں زمین پر یوں ٹکرا رہی تھیں کہ جیسے نئی زندگی کی نوید دے رہی ہوں۔ ناظرین، یوں لوگوں نے اس چڑیل سے نجات پائی اور دھیرے دھیرے سرائے پھر سے ویسے ہی آباد ہونے لگی کہ جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔